کون سا ایسا وظیفہ ہے جو ہر دعا کی کنجی ہے؟ کون سا ذکر ہے جو دنیا و آخرت کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے؟ اور آخر میں وہ کون سی نصیحت ہے جو غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں فرمائی تھی؟ آئیے آج اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ایسا عمل ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ درود ابراہیمی جسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے فضائل اتنے عظیم ہیں کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ درود ابراہیمی نہ صرف دنیا میں سکون دیتا ہے بلکہ قبر کی تنہائی میں نور بن جاتا ہے۔ یہی وہ ذکر ہے جو ہر مومن کے دل کو روشن کرتا ہے۔ اور اب آئیے سنتے ہیں وہ نصیحت جو حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے مریدین سے فرمائی۔ آپ نے فرمایا، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، نماز کو کبھی ترک نہ کرنا، قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اور کسی حال میں بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ دنیا کی محبت کو دل سے نکال دو کیونکہ یہ فانی ہے، اور اللہ کی یاد کو سینے میں زندہ رکھو کیونکہ یہ باقی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ نصیحت ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ درود شریف پڑھنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، کیونکہ یہی ذکر ہمارے دلوں کو زندہ رکھے گا اور ہماری قبروں کو منور کرے گا۔ یعنی جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو ہم دراصل اللہ اور فرشتوں کے ساتھ مل کر ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیسی بڑی سعادت ہے۔ حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں، درود پڑھنے والا کبھی اکیلا نہیں رہتا، وہ آسمانی محفل میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب ہم تنہائی میں درود پڑھتے ہیں تو حقیقت میں ہم تنہا نہیں، بلکہ ایک ایسی محفل کا حصہ ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، فرشتے موجود ہیں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند ہے۔ میرے دوستو، یہی درود ابراہیمی کی اصل روح ہے۔ یہ ہمیں مٹی سے اٹھا کر آسمان کی محفلوں میں پہنچا دیتا ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جو حضرت شمس تبریز اپنے ہر شاگرد کو سمجھاتے رہے۔ تو آئیے آج دل میں یہ عہد کریں کہ ہم درود کو صرف فرض کی حد تک نہیں رکھیں گے، ہم اسے اپنی روح کی غذا بنائیں گے۔ دن کے لمحے لمحے میں درود کو شامل کریں گے، سانسوں کے ساتھ جوڑ دیں گے تاکہ ہر لمحہ دل زندہ اور روشن رہے۔ ہیں مسئلہ درود کی کمی کا نہیں، مسئلہ درود کی کیفیت کا ہے۔ لوگ درود پڑھتے ہیں مگر دل کہیں اور ہوتا ہے۔ یہاں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ درود صرف تسبیح کی گنتی نہیں، یہ تو دل کی بیداری ہے۔ جیسے چراغ میں تیل نہ ہو تو روشنی نہیں نکلتی، ویسے ہی دل میں عشق نہ ہو تو درود کی آواز اوپر نہیں پہنچتی۔ حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں، جو درود عشق کے ساتھ پڑھا جائے وہ دل پر نور کی بارش کر دیتا ہے، اور جو درود غفلت سے پڑھا جائے وہ صرف آواز رہ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، درود پڑھنے والا حقیقت میں اپنی روح کو اس قافلے میں شامل کر رہا ہوتا ہے جو آسمان سے چل کر عرش تک پہنچتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور راز ہے، درود صرف زبان پر نہیں، درود ایک طرز زندگی ہے۔ اگر ہماری زبان پر درود ہے مگر ہمارے اعمال ظلم سے بھرے ہیں تو یہ ذکر ادھورا ہے۔ حضرت شمس تبریز فرماتے ہیں، درود صرف ذکر نہیں، درود اطاعت ہے۔ یعنی جو شخص زبان سے درود پڑھے مگر زندگی میں سنت کو چھوڑ دے، وہ حقیقت میں درود کا حق ادا نہیں کر رہا۔ یہ بات دل کو کاٹ دیتی ہے۔ ہم سب درود پڑھتے ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اس درود کے صدقے ہمیں اپنی زندگی کو بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے جوڑنا ہے؟
अगर ज़बान दुरूद पढ़ें और दिल व अमल सुन्नत से खाली हो तो ये कैसा इश्क है। मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ नहीं, मोहब्बत तर्ज हयात है। इस कहते हैं जो दिल दुरूद से आबाद है वो कभी वीरान नहीं होता। ये कितना बड़ा इलाज है। आज के इंसान को सुकून चाहिए, दिल का चैन चाहिए, तो इसका रास्ता यही दुरूद है। बैठे हों, सफ़र में हों या किसी परेशानी में, हर वक्त दुरूद को अपना सहारा बना लें। यही वो तरीक़ा है जिससे दिल हमेशा रोशन रहता है। हज़रत शम्स तबरेज़ का एक और कौल है, दुरूद वो दरवाज़ा है जो दुनिया से खुलता है मगर जन्नत तक जाता है। सोचिए कैसा दरवाज़ा है जो हर एक के लिए खुला है, कोई रोक टोक नहीं, बस शर्त यह है कि ज़बान और दिल साथ चले। तो आइए आखिर में ये अहद करें, हम दुरूद इब्राहिमी को महज एक कलमा नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी का सहारा बनाएंगे। हम इस दुरूद को अपनी सांसों में बसा लेंगे, अपने दिल में जगा लेंगे, ताकि जब कभी थकन, तन्हाई या अंधेरा आए तो ये दुरूद हमारे लिए चिराग बन जाए। या अल्लाह, हमें वही इश्क अता फरमा जो हज़रत शम्स तबरेज़ के दिल में था। हमें वही रोशनी अता फरमा जो तेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के ज़िक्र से उनके दिल में उतरती थी। हमें दुरूद इब्राहिमी के सदक़े ज़िंदा दिल अता फरमा। आमीन।